ایک ڈاکٹر جب ملک چھوڑ کر چلا جاتا ہے صرف ایک ہاسپٹل، ایک اسپیشلسٹ سے محروم نہیں ہوتا، بلکہ ہزاروں مریضوں کی امید بھی کم ہو جاتی ہے۔ ایک انجینئر جب مائیگریٹ کرتا ہے صرف ایک نوکری نہیں جاتی، بلکہ ملک کا ایک اہم پروجیکٹ بھی پیچھے چلا جاتا ہے۔ ہر سال پاکستان اپنے سب سے قابل ڈاکٹرز، انجینئرز، آئی ٹی ایکسپرٹس اور ریسرچرز کو دنیا بھر کے ملکوں میں بیچ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر کسی بھی قوم کی انوویشن، اکنامک گروتھ اور سائنٹیفک ترقی کا دار و مدار ہوتا ہے۔ جب ایکسپیرینسڈ پروفیسرز یونیورسٹیز چھوڑ دیتے ہیں، ریسرچ پروجیکٹس سست ہو جاتے ہیں، جب ڈاکٹرز مائیگریٹ کر جاتے ہیں، ہیلتھ کیئر سسٹم پر پریشر بڑھتا ہے، جب انٹرپرینیورز باہر چلے جاتے ہیں، نئے روزگار کے موقع بھی کم ہونے لگتے ہیں۔ پاکستان کی آبادی کا بڑا حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ یہ ڈیموگرافک ایڈوانٹیج تبھی فائدہ مند ہوتا ہے جب نوجوانوں کو تعلیم کے بعد روزگار اور ترقی کے موقع ملے، ورنہ یہی قوت دھیرے دھیرے دوسری اکانومیز کو مضبوط کرتی رہتی ہے، جبکہ اپنے ملک کی اکانومی کمزور ہوتی جاتی ہے۔ جتنے بھی ینگسٹرز ہوتے ہیں، نوجوان ایجوکیٹڈ لوگ، وہ کسی بھی ملک کا ایسٹ ہے۔ اب اس کے اگر ارن کرنے کا ٹائم ہوا ہے، سرو کرنے کا ٹائم ہوا ہے، تو وہ کسی اور ملک میں جا کر سرو کر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں جی۔ یہ ٹرینڈ جو ہے نا، یہ ڈینجرس ہے کہ ہر اگر آدمی سوچے کہ میرا یہاں فیوچر نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا کسی اور لیول پہ، گورنمنٹ لیول پہ، اسٹریٹجک لیول پہ، پالیسی لیول پہ حکمرانوں کو سوچنا ہو۔ جب تک کسی ملک میں رول آف لا اور جسٹس نہیں ہوگا نا، اس وقت تک بات آگے بڑھتی نہیں ہے۔ میرے خیال میں یہ جو ٹریڈیشنل ہماری یونیورسٹیز کی ڈگریز ہیں، میرے خیال میں ان کو ابالش کر دینا چاہیے، آدھیوں کو کم از کم۔ اب تو ہمیں اے آئی کی طرف جانا ہوگا، آگمنٹڈ ریالٹی کی طرف جانا ہوگا، اے آئی کی طرف جانا ہوگا، نینو ٹیکنالوجی اور چپ ٹیکنالوجی کی طرف جانا ہوگا، یہ مشین لرننگ کی طرف جانا ہوگا۔ اس کے علاوہ اب کوئی اور صرف سیلری کی وجہ سے لوگ پاکستان کو چھوڑ کر نہیں جاتے۔ آپ کا ٹاپ ٹیلنٹ پاکستان کو چھوڑ کر صرف ایک سوال کی وجہ سے جاتا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ میں پاکستان میں رہ کر کیا بنا سکتا ہوں۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی جواب آتا ہے، کچھ نہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں آج تک ایک بھی کمپنی ایسی نہیں بنی جس کی ٹوٹل ویلیویشن $1 بلین کی ہو، اور وہ فنڈڈ بھی کسی پاکستانی وینچر سے ہو، اور اس کا فاؤنڈر بھی کوئی پاکستانی۔ ایسی کمپنی کو نارملی دنیا میں کہتے ہیں یونیکارنز، اینڈ پاکستان کے پاس آج کی ڈیٹ میں ایک بھی یونیکارن نہیں ہے۔ اسی کے برعکس ہمارے نیبر کنٹری انڈیا کے پاس درجنوں $1 بلین کمپنی سٹارٹ اپس ہیں، درجنوں یونیکارنز ہیں۔ ایک اور پہلو بھی ہے، ریمیٹنسز۔ اوورسیز پاکستانیز ہر سال اربوں ڈالر وطن بھیجتے ہیں، جو اکانومی کے لیے اہم سہارا ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا پیسہ اس ٹیلنٹ کی کمی پوری کر سکتا ہے جو ہاسپٹلز، یونیورسٹیز اور انڈسٹریز سے نکل چکا ہے؟ سب سے زیادہ نقصان صرف انسٹیٹیوشنز کا نہیں ہوتا، بلکہ سوچ کا ہوتا ہے۔ جب ہر سکسیسفل گریجویٹ کا اگلا قدم فارن ویزا بن جائے، تو نئے اسٹوڈنٹس بھی وہی راستہ اپنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر ہم صرف اپنے دائیں بائیں عزیز و اقارب میں، فیملیز میں ہی دیکھیں، تو ہمیں وہ بچے نظر آتے ہیں کہ جو پاکستان میں نہیں پڑھنا چاہتے، جن کی کوشش ہوتی ہے کوئی اسکالرشپ ملے، کسی لیول پہ ملے، گریجویشن لیول پہ ملے یا ماسٹرز لیول پہ ملے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی ایسے جگہ میں جانا چاہتے ہیں جہاں سے ان کو اپرچونٹیز آگے نظر آئیں۔ پاکستان میں تو اپرچونٹیز کے لیے آپ کو سفارش چاہیے، آپ کو سیاسی بیکنگ چاہیے، یا پرچیاں چاہیے، یا پھر آپ کو بریف کیس بھرے نوٹ چاہیے۔ اس کے بغیر تو آپ کو اپرچونٹی نہیں ملتی۔ ہر دوسرا تیسرا بچہ جو پیچھے رہ گیا ہے، وہ اسی کوشش میں ہے کہ کسی طرح وہ باہر چلا جائے، کیونکہ ایک دفعہ وہ باہر گیا، اس کو اپرچونٹی وہاں نظر آئے گی، وہاں ڈگری بھی لے گا، سرٹیفکیشن بھی لے گا، وہاں پہ وہ امپلائمنٹ بھی لے گا۔ تو پاکستان سے اس طرح برین ڈرین جاری ہے۔ مین فیکٹر یہ ہے پاکستان کا سوشل میڈیا کا، کہ پاکستانی سوشل میڈیا پہ ٹائم ضائع کرتے ہیں، وہ اچھی ویڈیوز دیکھتے ہیں جب، تو وہ کہتے ہیں باہر جاؤ، پھر آپ ڈنکی والا طریقہ بھی اڈاپٹ کرتے ہیں، پھر آپ مہنگے پیسوں میں بھی جاتے ہیں، انلیگل جتنے بھی ویز ہیں وہ سارے آپ اڈاپٹ کرنے کے تیار ہوتے ہیں اور باہر جانا چاہتے ہیں۔ دنیا میں کہیں ایسی لائف نہیں ہے
یہاں پہ لوگوں کو بہت نظر آ رہا ہوگا کہ ہم یوروز کما رہے ہیں یا کسی اور کنٹری میں کوئی ڈالر کما رہا ہے, کوئی پاؤنڈ کما رہا ہے, لیکن آپ نے ابھی تک اس کے اندر جھانکا نہیں ہے کہ اس نے وہ کیسے ایفرٹ کر کے وہ کما رہا ہے اور وہ کر رہا ہے. آپ میں نے سنا ہے بڑی آسان لائف ہے. سر یہ بالکل جھوٹ ہے. آسان لائف ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو لوگ ابھی پاکستان میں بیٹھے ہیں یا کسی ایسی کنٹری میں بیٹھے ہیں جو ادھر ابھی آئے نہیں ہیں, لیکن ان کو نہیں پتا کہ یہ سفر کتنا کر رہے ہیں اس چیز میں. ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اگر ملک کو اپنا ٹیلنٹ بچانا ہے تو صرف سیلریز بڑھانا کافی نہیں. ریسرچ فنڈنگ, انوویشن ایکو سسٹم, پولیٹیکل سٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنٹ گورننس بھی اتنے ہی ضروری ہے. ہر سائنٹسٹ جو چلا گیا ایک انوویشن بھی ساتھ لے گیا. ہر ریسرچر جو مائگریٹ کر گیا ایک نئی ڈسکوری بھی دوسری زمین کا حصہ بنا گیا. یہ صرف مین پاور کا لاس نہیں, نالج کیپٹل کا لاس ہے.